ناظرین، معاشرے میں معاشی توازن برقرار رکھنے کے لیے غریبوں، مسکینوں، یتیموں اور بیواؤں کی مدد کرنا انتہائی ضروری ہے۔ اسلام بھی ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کرنے اور حاجت مندوں کی حاجت روائی کرنے پر زور دیتا ہے۔ معاشی توازن برقرار رکھنے کے لیے اسلام نے مسلمانوں کو صدقہ، فطرانہ اور زکوٰۃ کا نظام دیا تاکہ دولت صرف امیر اور مالدار کے ہاتھوں میں مرتکز ہو کر نہ رہ جائے، بلکہ غریب بھی بآسانی گزر بسر کر سکیں۔ اس لیے اسلام میں سال میں ایک مرتبہ مخصوص شرح کے مطابق مالداروں پر زکوٰۃ فرض کی گئی، جبکہ صدقات کے لیے کوئی قید نہیں لگائی گئی۔ مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ وہ وقتاً فوقتاً اپنے مال میں سے صدقہ کرتے رہیں تاکہ اس کی برکتیں بھی حاصل ہوتی رہیں اور غریبوں کی مدد بھی ہوتی رہے۔ دوستو، ہمارا مقصد ایسے ہی غریب اور مستحق خاندان کے حالات آپ کے ساتھ شیئر کرنا ہے تاکہ ان کی مدد ہو سکے۔ وہ لوگ جن کے پاس نہ کبھی NGOs پہنچتی ہیں نہ ہی حکومتی ادارے پہنچتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ لوگ گھٹ گھٹ کر زندگی کو بوجھ سمجھ کر جی رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمارے معاشرے کے لوگ یہ جانتے ہوئے کہ اس کا پڑوسی غربت و لاچاری میں زندگی گزار رہا ہے، اس کا حال تک نہیں پوچھتے۔ ایسی ہی ہماری آج کی کہانی ہے۔ یہ بزرگ، جس کا نام اللہ وسایا ہے، کچھ عرصہ پہلے کام کے دوران ٹریکٹر کے ٹریلر سے گر گیا اور پیسہ نہ ہونے کی وجہ سے علاج بھی نہیں کروا پایا۔ گھر کا سربراہ یہی بزرگ ہے۔ ایک بیٹا ہے جو ابھی کسی حجام کے پاس کام سیکھ رہا ہے۔ روزانہ وہ 50 روپے کما کر لاتا ہے۔ اس خاندان کے گھر کی حالت سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کیسے گزر بسر کر رہے ہیں۔ گھر میں ٹوائلٹ نام کی کوئی چیز نہیں، بلکہ کچھ اینٹیں رکھ کر پردہ قائم رکھنے کے لیے کچھ بنا دیا گیا ہے۔ کبھی گھر میں کھانا پکتا ہے اور کبھی نہیں۔ آئیے چلتے ہیں، اس بزرگ سے کچھ بات کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے دوستو، میں آج اس بزرگ کے پاس آیا ہوں۔ کچھ دن پہلے ہمیں ان کی تصدیق ہوئی ہے کہ یہ بابا جی، ان کی ایک ٹانگ کا مسئلہ ہے۔ کچھ عرصہ پہلے یہ کسی ٹریکٹر ٹرالی پہ جا رہے تھے اور گرے تھے، تو ان کا یہاں سے کچھ پرابلم ہوا ہے اور پراپر ٹریٹمنٹ نہیں کروا سکے غربت کی وجہ سے۔ میں آپ کو ان کے گھر کے حالات دکھا دیتا ہوں کہ کس قسم کی غربت ہے۔ اور یہ جو ہماری اماں جی پیچھے بیٹھی ہیں، وہ بھی اکثر بیمار رہتی ہیں، مینٹلی ڈسٹرب ہیں۔ ان کا ایک بیٹا ہے جس کی عمر تقریباً 12 سے 13 سال ہے، اور وہ کسی کے پاس، کسی جو حمام ہوتا ہے یا جو باربر ہوتا ہے، کٹنگ کرتے ہیں، ان کے پاس وہ ابھی کام سیکھ رہا ہے، جو انہیں ڈیلی تقریباً 50 روپے جو پر ڈے ہے وہ انہیں دیتے ہیں اجرت کے طور پہ اور کچھ خرچہ وغیرہ۔ اور یہ بابا جی کوئی کام نہیں کر سکتے۔ ایک تو بڑھاپا ہے اور دوسرا معذوری ہے، چلنے پھرنے میں بھی ان کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو تھوڑی ان سے بات چیت کرتے ہیں، باقی میں آپ کو ان کے گھر کے حالات دکھاتا ہوں، تاکہ کوئی شخص جو اللہ کا نیک بندہ جو ان تک اپروچ کرنا چاہے، ان کا ہم آپ کو نمبر بھی دیں گے تاکہ آپ ان سے کانٹیکٹ کر سکیں آسانی کے ساتھ۔ تو چلیں ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ذرا اونچا بولے سو، کیا نام ہے سر تھوڑا؟ اللہ وسایا۔ اللہ وسایا صاحب، کیا مسئلہ ہے تو آپ کو؟ کس قسم دا مسئلہ ہے؟ مسئلہ یہ اللہ تعالیٰ بھی کیا ہوگا تھوڑی لت دا مسئلہ ہے؟ اس لت دا یا اس یہ لت؟ سجی لت ہے۔ کیا تھی آئی؟ ڈٹا میں ٹرالی دو تو اچھا بس میں پیسے کما رہا ہوں، اچھا اور اتو جرے بات بارش ہے، بات گر گیا سے جرے اچھا وہ کھڈا نکتا گیا، روڑا پیا تھی جرے ہوں تو بن پایا سے اچھا بس اللہ تے جریے والا نکتی گیا، بات چاہ کے تو بلا کھڑے تو ویسے ٹانے اتو یہ کر کے دے بلا بیجا اتو میں لایا سے لا کے اتو جرے بلا پیچھے شام کو واپس۔ اچھا، کتھو علاج کریں دے رہ گئے وے تساں؟ اتنا ہی کریں دے رہ گئے کیا اس دن کوٹ سلطان؟ کوٹ سلطان۔ اوکے، تے کسی جڑے وہ لتاں بدھن والے جراح جے کو سڈن اون دے کولو کام کریں؟ جی جی ہاں۔ اچھا، ول بھی ٹھیک نہیں تھائی؟ کہنا اچھا ماضی صحیح۔ بات ہن تہاڈا کیا نظام ہے؟ کیویں تساں مطلب کیویں زندگی گزردی ہوئی؟ بس جی اوکھی سو گزرتی پی ہے جڑا نہیں تہاڈی کمائی دا کون ہے جڑا شخص تو کو کمائی؟ بس اللہ تعالیٰ دینا پہ کھانے پہ جڑا اچھا تو ہیں بھی ہے ہمدردی کار کریں، اچھا جی کوئی ٹکا پیسہ پھریا کچھ پھریا دانے پال کی بس اللہ تعالیٰ دینا پہ جڑا ہے۔ اچھا ہاں دوستو، ان بابا جی کا کہنا ہے کہ یہ جب ایکسیڈنٹ ہوا تھا یا گر گئے تھے، یہ کسی جگہ پہ کام کرنے جا رہے تھے، گنے کی جو کاشت ہوتی ہے،
ٹریکٹر کے پیچھے جو ٹریلر ہوتا ہے اس کے اوپر انہوں نے لوڈ کیا ہوا تھا اور وہاں سے غلطی سے یہ گر گئے تھے. تو یہاں سے ان کو کچھ مسئلہ ہوا اور پھر یہ ان کے پاس پیسے نہیں تھے, کسی ہاسپٹل سے انہوں نے علاج نہیں کروایا, لیکن کسی جراح کے پاس گئے ہیں جو ٹانگ وغیرہ یا ہڈیوں کا کام کرتے ہیں, تو وہاں سے پراپر ٹریٹمنٹ نہیں ہو پائی اور یہ اب چلنے کے لیے ان کو تکلیف ہوتی ہے اور یہاں سے کچھ مسئلہ ہے, زیادہ کام نہیں کر سکتے. ان کی کہنا یہ ہے کہ سورس آف انکم کچھ بھی نہیں ہے. ان کا ایک ہی بیٹا ہے جو ابھی چھوٹا ہے, ابھی کام سیکھ رہا ہے, اور باقی ان کے پاس ذرائع کوئی نہیں ہے جس سے یہ کام کر سکیں یا کوئی کمائی کا ذریعہ ہو. تو ہمارا کوئی ایسا دوست جو اللہ کا نیک بندہ جو ان کی اور ہماری ویڈیو دیکھ رہا ہو اور جو چاہتا ہو کہ ان تک اپروچ کرے, میں آپ کو ان کا نمبر دیتا ہوں. اور ان کے حالات میں تھوڑی سی بہتری لانے کے لیے اگر کوئی شخص اللہ کی رضا کے لیے ان کی امداد کرنا چاہے تو میں نمبر دیتا ہوں اور ان سے آپ اپروچ کر سکتے ہیں, بات کر سکتے ہیں. اچھا دوستو, یہ بابا جی کا اپنا کوئی موبائل نمبر نہیں ہے, نہ ہی ان کے پاس موبائل ہے. یہ ان کا ساتھ والا جو ہمسایہ ہے, پڑوسی ہے, ان کا نمبر ہے. آپ چاہیں کہ اس کو ویریفائی کرنا چاہیں یا ان سے بات کرنا چاہیں, ان کا نام اللہ وسایہ ہے اور یہ نمبر ہے 034470333846. یہ نمبر ہے. آپ اس نمبر پہ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں, اپنے ڈونیشنز وغیرہ کے لیے کوئی بات کرنی ہو ان سے کر سکتے ہیں. ہم نہیں چاہتے, ہم آپ سے ریکویسٹ یہ نہیں کر رہے کہ آپ ہمیں ڈائریکٹلی اپروچ کریں یا اس کے بارے میں ڈونیشن سینڈ کریں, لیکن ہماری ریکویسٹ ہے کہ ان کے مسائل, ان کو شدید ضرورت ایک واش روم کی, کیونکہ یہ معذور شخص ہے اور چلنے میں دشواری ہے. ان کو ایک واش روم, میں آپ کو ان کی کنڈیشن دکھاتا ہوں کہ ان کے پاس کوئی واش روم نہیں, ایک عارضی طور پہ اینٹیں رکھ کے انہوں نے ایک سسٹم بنایا ہوا ہے جس کو یہ ٹوائلٹ کا نام دیا ہوا ہے. تو جو اشد ضرورت ہے اس فیملی کو ایک واش روم کی ہے. یہ ایک اماں جی ہیں بزرگ, ان کے لیے بھی بڑی تکلیف ہے کہ گھر سے باہر یہ کہاں جائیں. تو کوئی اللہ کا ایسا نیک بندہ جو ان کی ہیلپ کرنا چاہے, ان کے مسائل میں کمی لانا چاہے, اس نمبر پہ ڈائریکٹلی رابطہ کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے.